ایک فلسطینی ماں اپنے بیٹے کی لاش کو چوم رہی ہے۔ اس کی آنکھ میں آنسو نہیں، صرف ایک سوال ہے، میرا کیا قصور تھا؟ من ايش تبكي؟ لیکن جب جواب دینے والا کوئی نہیں، کیونکہ اس بیٹے کو مارنے والا اسرائیل آج بھی آزاد گھوم رہا ہے۔ Something horrific happened. A brutal terrorist shot in cold blood a young... یہ اسرائیل جس نے ہزاروں فلسطینیوں بچوں کو شہید کیا، جس نے بیووں کی چیخوں کو گولیوں سے دبا دیا۔ The war on Gaza did not start on October the 7th, 2023. It began in 1948 with the forced expulsion of Palestinians from their land and Israel's occupation of Palestine. آج وہی اسرائیل ایران سے جنگ کرنے نکلا۔ Israeli Prime Minister Netanyahu has said that the change or the fall of the Iranian regime is not a goal of Israel's military campaign. This is what he... لیکن اب وقت بدل چکا ہے، اب اسرائیل کو جواب ملے گا۔ اس ظلم، اس قاتل، اس غرور کا حساب چکایا جائے گا، کیونکہ فلسطین کی بیواؤں کی بددعا لگ چکی ہے۔ اب اسرائیل کو خاک بننا ہوگا، اور اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ہم پاکستانی چپ نہیں رہیں گے۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، باطل کے خلاف، ظالم کے خلاف، اسرائیل کے خاتمے تک۔ ہم پاکستانی ایران کے ساتھ، اسرائیل تیرا وقت ختم ہوا۔ دنیا کا سب سے بے رحم ظلم وہ نہیں جو بندوق چلاتا ہے، بلکہ وہ ہے جو معصوم پر گولیاں برساتا ہے اور پھر دنیا کے میڈیا پر ہیرو بن کر گھومتا ہے۔ You can either conquer them, and that's always an open possibility, or you can deter them. یہی اسرائیل ہے، 1948 سے لے کر آج تک فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، لاکھوں فلسطینیوں کا قتل کیا ہے۔ have been killed while trying to access aid since last month, when the new Gaza Humanitarian Foundation backed by Israel and the US was set up. ہزاروں عورتوں کی آہیں اور بچوں کی لاشیں، یہ اسرائیل کے قیام کا سچ ہے۔ یہی سے اسرائیل جو ہے خود کو ایک قیام دیتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل نے طاقت کے زور پر 7,50,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، زمینیں چھینی گئیں، بستیاں جلا دی گئیں اور دنیا خاموش تماشائی بنتی رہی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 194 نے فلسطینیوں کے حق واپسی کو تسلیم کیا، لیکن اسرائیل نے آج تک ایک بھی مظلوم کو واپس نہ آنے دیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی، اسرائیل نے وقتاً فوقتاً اقوام متحدہ کے درجنوں قراردادوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ 1967 کی قرارداد 242 ہو یا پھر 2016 کی قرارداد 2334 کیوں نہ ہو، اسرائیل نے ہر بار کہا ہم طاقتور ہیں، قانون ہمارے لیے نہیں۔ غیر قانونی بستیاں، مغرب کنارے کی زمین جو فلسطینیوں کی تھی، وہاں آج اسرائیلی بستیاں ہیں۔ اقوام متحدہ کہتی ہے یہ غیر قانونی ہے، لیکن اسرائیل کہتا ہے یہ ہمارا میراث ہے۔ غزے پر ظلم، نہ پانی، نہ دوا، نہ روشنی۔ 2007 سے آج تک غزہ کو جیل بنا دیا گیا۔ Site operated by the US and Israeli-backed Gaza Humanitarian Foundation. Tariq Abu Azoum has more from a Nusayrat refugee camp in central Gaza. وہاں بیمار مرتے ہیں، بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور دوا صرف خواب بن چکی ہے۔ اسرائیل نے سمندر بند کر دیا، بارڈر بند کر دیا اور انسانیت کا گلا گھونٹ دیا۔ جنگی جرائم 2021، 22، 23 اور 24 کے حملوں میں اسرائیلی طیارے نے اسکولوں، ہسپتالوں اور گھروں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی سائنسدانوں کا قتل یعنی خفیہ دہشت گردی۔ Israel's covert war against Iran's nuclear ambitions has taken many forms over the years, but perhaps none as daring and chilling as Operation Narnia.
2020 میں ایران کے نیوکلیئر سائنسدان اسرائیلی ایجنسی موساد نے قتل کر دیا. Our next report takes a deep dive into one of Mossad's most secretive and complex missions. یہ صرف ایران پر حملہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک پیغام تھا جو ہمیں چیلنج کرے گا وہ زندہ نہیں رہے گا. مسجد اقصی کی توہین 2021 سے لے کر 2023 تک آج جو ہے ظلم کرتا آ رہا ہے اور اس کی توہین کرتے آ رہا ہے. اسرائیل فوج نے ہر بار مسجد اقصی پر دھاوا بولا ہے, گیس پھینکی ہیں, اس کے علاوہ گولیاں چلائی ہیں اور کئی زیادہ جو ہے اس پر اٹیک کیے گئے ہیں اور اللہ کے گھر میں نمازیوں پر ظلم ہوا ہے. امت مسلمان نے صرف مذمتی بیان دیے ہیں اور خاموش ہو گئے. ایک سوال ابھی بھی باقی ہے, اب بھی اگر تم اسرائیل کے ظلم کو نہیں دیکھ رہے تو شاید تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, لیکن یاد رکھو تاریخ خاموش نہیں رہتی اور مظلوم کی آہ بھی رائے گاہ نہیں جاتی. جب دنیا خاموش تھی ایران نے آواز اٹھائی. Iranian people want to free Iran. They don't want to free Palestine. Basi, Safar, the mullahs, they want to free Palestine because it means. جب عرب بادشاہوں نے خاموشی خرید لی تب ایران نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے سینہ سپرد کیا. ایران کا پیغام واضح ہے, اگر تم نے بیت المقدس کو چھوا تو تم پر طوفان برپا ہو جائے گا. اسرائیل نے شام پر بم برسائے. لبنان کو میدان جنگ بنایا اور اب ایران کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے پورے مشرق وسطی پر اپنا قبضہ, لیکن یہ بھول ہے کیونکہ ایران وہ ملک ہے جس نے کبھی غلامی قبول نہیں کی, جس نے امریکہ کے سامنے بھی نہ جھکنے کی قسم کھائی ہے.